آج جس وقت 1443 سنہ ہجری میں یا 2021 میں بیٹھ کر ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، سیرت کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں، مفتی صاحب آج دنیا، لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور گویا کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو قاصد بھیجے جاتے تھے، آج سیکنڈوں میں یہاں سے پیغام سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری پہ پہنچ جاتا ہے۔ سائنس ترقی کر چکی ہے، تو آج بھی ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، تو سیرت کیا آج بھی قابل عمل ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کے احوال، یہ سب سیرت میں شامل ہیں۔ جی بے شک۔ کچھ چیزیں وہ ہیں، یعنی افعال پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں ادا کیا، لیکن بطور عادت کے ادا کیا، ٹھیک، بطور عبادت کے ادا نہیں کیا۔ صحیح۔ اور بطور عادت کے جو کام کیے آپ علیہ السلام نے، اس زمانے کا ایک رواج تھا، اس زمانے کا ایک چلن تھا، آپ علیہ السلام نے ادا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں وہ اعمال بھی محبوب ہیں، وہ اعمال بھی پسندیدہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے یا فضائل نہیں ہے۔ جیسے آپ امامہ شریف کو دیکھ لیں، سر ڈھانپنے کو دیکھ لیں، جی، اب سر ننگا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہ گار فقہی حکم کے اعتبار سے گناہ گار نہیں ہوتا بندہ، ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ ایک پہلو تو دیکھ رہے ہیں کہ جی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک ادا تھی، ٹھیک، ایک آپ کا طریقہ تھا، تو کبھی ہم بھی امامہ پہن لیں۔ ایک تقسیم بندی تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یہ عمل ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، ٹھیک، کس درجے کا ہے یہ ایک جدا گانا بات ہے۔ صحیح، اب جیسا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، اب ہمارے گھروں میں تو کہیں بھی سرکہ سالن کے طور پر یوز نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اس کا چلن ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں اچار یوز ہوتا ہے، جی، سالن کے طور پر اچار سے روٹی کھائی جاتی ہے۔ سرکہ اس زمانے میں پتہ نہیں کس طریقے سے کھایا جاتا تھا، کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، بعض غذائیں بھی ایسی ہیں۔ جی، اب تلبینہ پیارے آقا علیہ السلام کو پسند تھا، جی، اس کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب تلبینہ گھروں میں نہیں بنتا، جو لوگ جانتے ہیں طریقہ کار کیا ہے اس کے بنانے کا وہ بناتے ہیں۔ تو کچھ اعمال وہ ہیں جس کا تعلق عادت سے تھا، ٹھیک ہے، ان اعمال کی اہمیت ہے، پسندیدہ ہیں، ان پر عمل کرنا اور اس نیت سے عمل کرنا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ فعل کیا تو میں بھی کروں، ٹھیک، یقینی طور پر یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور بہترین جو ہے نا وہ حب رسول کی علامت ہے۔ دوسری وہ چیز ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی وہ تعلیمات جن کے کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور نہ کرنے پر آپ نے وعید بیان فرمائی، یہ وہ تعلیمات ہوتی ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان تعلیمات کو ترک نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ داڑھی شریف رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو جو ہے وہ بڑھاؤ، یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ۔ تو یہ جو ایک تنبیہ ہے اور یہ جو ایک نہیں ہے کہ ایسا نہ کرو، جی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر جو ساری کی ساری تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات، یعنی سیرت مجموعہ ہے۔ جی، ایک بات کا حکم قرآن نے دیا، نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے اس کا ایک عملی پہلو ہے۔ ٹھیک، تو قرآن نے فرمایا کہ درگزر کو اختیار کرو، جی، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس کا عملی جو ہے وہ مظہر ہے کہ درگزر ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک، جب فتح مکہ ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں درگزر کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اوپر سے احسان کرتے ہیں، جی، تو لوگ جانتے ہیں درگزر ہوتا کیا ہے۔ تو قرآن و سنت کا جو یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہے وہ سیرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیرت کا جو یہ پہلو ہے، سچائی کا حکم آپ نے دیا، امانت کا حکم آپ نے دیا، وعدہ خلافی سے آپ نے روکا، جو فنڈامنٹل پرنسپلز آپ نے بیان فرمائے ہیں، 1500 سال کیا 15,000 سال بھی گزر جائیں تب بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اور دنیا وہیں آتی ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، بربریت بڑھ جاتی ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے، افراتفری بڑھ جاتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا، پھر دنیا اگر کہیں آتی ہے انسانیت پر تو انہی چیزوں پر آتی ہے جو کہ رسول اکرم علیہ السلام نے 1500 سال پہلے میں عطا کی تھی۔
آنا تو وہیں پڑتا ہے. اگر آپ کہیں گے صحیح کیا ہے، صحیح کی جب تلاش میں کوئی نکلے گا تو انہی چیزوں پر آ کر اتفاق کرے گا کہ جن کی تعلیمات نبی اکرم علیہ السلام نے 1500 سال پہلے دی تھیں. تو یہ ایک مسکنسیپٹ ہے کہ نہیں، جو تعلیمات نبی اکرم علیہ السلام کی تھیں وہ پرانی ہو چکی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ اب ناقابل عمل ہوں. ممکن ہی نہیں ہے.